السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قرآن پاک کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کے اپنی نیت کو درست کر لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور نیت وہ بیج ہے جو دل کی زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر اسی کے مطابق ایک درخت اگتا ہے اور اس پہ پھل لگتے ہیں۔ اچھی نیت ہوگی تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، اور جتنی اچھی نیت ہوگی اتنے ہی ہمارے اعمال پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے کیا نیت کریں؟ ہم جس کتاب کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کوئی عام کتاب یا عام علم نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو اسی طرح فوقیت ہے جیسے کہ اللہ کو اپنی مخلوق پہ فوقیت ہے۔ تو قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے کہ علم سیکھنا ہے عمل کے ارادے سے، عمل کی نیت سے، اور پھر ہدایت حاصل کرنے کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی سمجھنے سے، تلاوت کرنے سے ظاہری و باطنی امراض سے چھٹکارا مل جائے، اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جانے کی تلاش کی نیت ہو، دل کی نرمی، اطمینان اور دل کی زندگی اور سیدھے راستے پہ جانے کا ارادہ ہو، غافلین سے دور رہنے اور ذاکرین میں شامل ہونے کی نیت ہو، اللہ پہ ایمان اور یقین زیادہ کرنے کی نیت، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت اور شفاعت کا باعث بنائے، اور درجات کی بلندی ہو، اور وقار و عظمت کا تاج پہننا نصیب ہو جائے، آگ سے نجات کی دعا ہو، ارذل العمر سے بچنے کی دعا ہو، قرآن پاک کو دیکھنے کی عبادت کی نیت ہو، دنیا و آخرت کی حسنات حاصل کرنے کی نیت ہو، مجاہدہ نفس اور شیطانی خواہشات سے لڑنے کے لیے مدد اور تعاون کی نیت ہو، اور اہل القرآن میں شامل ہونے کی نیت ہو۔ ایک وقت میں بہت سی نیت کی جا سکتی ہے اور ہر نیت کا الگ ثواب ہوگا، اور یہ نیت ہو کہ قرآن پاک کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں گے۔ تو قرآن پاک کے کتنے حقوق ہیں؟ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا، اس کو صحیح تجوید اور صحیح تلفظ سے ادا کرنا، تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کی تفسیر اور تشریح سمجھنا، پھر عمل کرنا، اور پھر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ فرمان یاد رکھا جائے کہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی بات ہو یا ایک ہی آیت ہو۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جب تک یہ 5 حقوق ادا نہیں کریں گے ہم قرآن پاک کے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھانے کا وہ فریضہ جو مومنین پہ ہے، وہ ادا کیے بغیر ہم اس کی شفاعت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔